صبر کی دولت پرانے زمانے کی بات ہے۔ ایک چھوٹے سے گاؤں نورآباد میں ایک لڑکا رہتا تھا، زید نام تھا اس کا۔ زید دل کا صاف اور محنتی تھا، مگر ایک بات اس میں کمزوری کی تھی، وہ بہت بے صبر تھا۔ اگر کچھ چاہتا تو چاہتا کہ فوراً مل جائے۔ اگر کھیت میں بیج بو دیتا اور فصل دیر سے اگتی تو جھنجھلا جاتا۔ اگر بارش نہ ہوتی تو آسمان کی طرف دیکھ کر شکایت کرتا۔ گاؤں میں ایک بزرگ رہتے تھے، فقیر بابا۔ لوگ کہتے تھے کہ ان کے پاس ہر مسئلے کا حل ہے۔ وہ کم بولتے، مگر جب بولتے تو ان کی بات دل میں آتر جاتی۔ ایک دن زید کھیت میں کام کرتے کرتے تھک گیا۔ کئی دن ہو گئے تھے بیج بوئے ہوئے، مگر زمین سے کوئی کونپل نہیں نکلی تھی۔ زید نے آسمان کی طرف دیکھا اور بولا، اللہ، میں محنت کرتا ہوں مگر تاؤ میری سنتا کیوں نہیں؟ اسی وقت فقیر بابا ادھر سے گزر رہے تھے۔ وہ مسکرا کر بولے، بیٹا، کیا تاؤ نے کبھی بیج کو زمین سے کھینچنے کی کوشش کی ہے تاکہ وہ جلدی الفاگ آئے؟ زید نے حیرت سے کہا، نہیں بابا، اگر کھینچوں گا تو بیج ٹوٹ جائے گا۔ فقیر بابا نے نرمی سے کہا، بیٹا، جب بیج کھینچنے سے ٹوٹ جاتا ہے تو قسمت کو کھینچنے سے کیا بچے گی؟ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے۔ صبر وہ چابی ہے جو بند دروازے کھولتی ہے۔ زید نے سر جھکا لیا، مگر دل میں ابھی بھی بے قراری تھی۔ کچھ دن بعد گاؤں میں ایک عجیب بات ہوئی۔ کاویں کا پانی کم ہونے لگا۔ لوگ پریشان ہو گئے۔ زید نے کہا، دیکھا بابا، اب کیا صبر سے پانی نکل آئے گا؟ فقیر بابا مسکرا دیے، آؤ سب لوگ جمع ہو کر نماز پڑھیں اور صبر کے ساتھ دعا کریں۔ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پورا گاؤں اکٹھا ہوا، نماز پڑھی، دعا کی۔ زید بھی وہیں کھڑا تھا، مگر دل میں سوچتا تھا کہ شاید کچھ نہیں ہوگا۔ پھر بھی اس نے آنکھیں بند کر کے پہلی بار پورے یقین سے دعا مانگی۔ 3 دن گزر گئے، کوئی بارش نہیں ہوئی۔ لوگ مایوس ہو گئے۔ زید نے کہا، اب کیا فائدہ بابا، سب کچھ کر لیا۔ فقیر بابا نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، جب انسان ہار مان لیتا ہے اسی وقت اللہ جیت لکھ دیتا ہے۔ اسی رات زوردار بارش ہوئی۔ آسمان پر بجلی چمک رہی تھی، مگر پانی یوں برس رہا تھا جیسے رحمت کے دروازے کھل گئے ہوں۔ صبح جب گاؤں والے کعوے پر گئے تو دیکھا کعوے میں پانی لبریز تھا۔ سب نے شکرانے کی نماز ادا کی۔ زید کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ دوڑتا ہوا فقیر بابا کے پاس گیا، بابا، آپ کی دعا کام کر گئی۔ فقیر بابا مسکرائے، نہیں بیٹا، میری نہیں، تمہارے صبر نے دروازہ کھولا۔ یاد رکھو، ہر دعا کا جواب ہے، بس وقت آنے پر ملتا ہے۔ وقت گزرتا گیا۔ زید اب پہلے جیسا نہیں رہا تھا۔ اب وہ ہر کام میں صبر اور شکر کرتا۔ فصل دیر سے اگتی تو کہتا، اللہ بہتر جانتا ہے۔ نقصان ہوتا تو کہتا، شاید اس میں کوئی بھلائی ہو۔ کئی سال گزر گئے۔ زید اب گاؤں کا سمجھدار اور بردبار شخص بن چکا تھا۔ ایک دن گاؤں میں ایک نوجوان آیا، پریشان اور بے قرار۔ اس نے کہا، بابا، زید میں محنت کرتا ہوں مگر سب بیکار جاتا ہے۔ صبر نہیں ہوتا مجھ سے۔ زید نے مسکرا کر کہا، میرے ساتھ آؤ۔ وہ اسے اپنے کھیت لے گیا۔ ایک بیج مٹی میں دبایا اور بولا، اب روز اس مٹی کو دیکھنا، مگر اسے کھودنا مت، ہلانا مت، بس صبر سے انتظار کرنا۔ نوجوان روز آتا مگر کچھ نہ ہوتا۔ 10ویں دن ایک ننھی سی کونپل زمین سے نکلی۔ زید نے کہا، دیکھا بیٹا، یہی ہے صبر کی دولت۔ جو صبر کرتا ہے وہ آخر میں سب سے زیادہ امیر ہوتا ہے، کیونکہ اسے یقین کی دولت ملتی ہے۔ کہتے ہیں جب زید کا آخری وقت آیا تو اس نے اپنے شاگرد کو ایک چھوٹا سا بیج دیا اور کہا، اسے سنبھال کر رکھنا، یہ صبر کی نشانی ہے۔ جس زمین میں صبر ہو وہاں ہمیشہ برکت الفاقتی ہے۔ یوں نورآباد کا وہ گاؤں صبر کی دولت کے نام سے مشہور ہو گیا۔ بابا، آپ کی دعا قبول ہو گئی۔ فقیر بابا مسکرائے، بیٹا، یہ میری نہیں، تمہارے صبر کی دعا تھی۔ اللہ نے تمہیں سن لیا، بس تمہیں یقین کرنے میں دیر تھی۔